بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتاتے ہوئے دجال کا ذکر اس قدر زور دیتے ہوئے کیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ساری زندگی دجال سے پناہ مانگتے رہے، یہاں تک کہ سید الانبیاء نے دجال کے خروج سے پہلے کے زمانے کو بھی کھول کھول کر بیان کیا۔ حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے دجال کا بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا اس سے پہلے 3 سال ہوں گے، جن کی تفصیل یہ ہے کہ پہلے سال آسمان اپنی 1/3 بارش روک لے گا، زمین اپنی 1/3 پیداوار روک لے گی۔ دوسرے سال آسمان اپنی 2/3 بارش روک لے گا اور زمین اپنی 2/3 پیداوار روک لے گی۔ تیسرے سال آسمان اپنی مکمل بارش روک لے گا اور زمین اپنی پوری پیداوار روک لے گی، لہٰذا گھر والے اور باہر والے مویشی سب مر جائیں گے۔ الموجم الکبیر حدیث نمبر 406۔ اس حدیث شریف میں بیان کیا گیا کہ آسمان بارش روک لے گا اور زمین اپنی پیداوار روک لے گی۔ مسند اسحاق بن راہویہ کی روایت میں ہے کہ تم آسمان کو بارش برساتا ہوا دیکھو گے، حالانکہ وہ بارش نہیں برسا رہا ہوگا، اور تم زمین کو پیداوار اگاتا ہوا دیکھو گے، حالانکہ وہ پیداوار نہیں اگا رہی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بارش بھی برسے اور زمین پیداوار بھی اگائے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کو کوئی فائدہ نہ ہو، لوگ قحط سالی کا شکار ہو جائیں۔ جدید دور میں اس کی بے شمار صورتیں ہو سکتی ہیں۔ عالم زراعت کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے جو پالیسیاں سعودی دماغوں نے بنائی ہیں، ان کے اثرات اب ہمارے ملک تک پہنچ رہے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خروج دجال سے پہلے چند سال بڑے دھوکے والے ہوں گے۔ اس میں سچا آدمی جھوٹ بولے گا اور جھوٹا آدمی سچ بولے گا۔ خائن امین ہو جائیں گے اور امین خائن، اور گھر میں رکھے ہوئے جوتے کا تسمہ لوگوں سے بات کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے بارے میں گفتگو فرمائی، حتیٰ کہ اجلاس یعنی ٹاٹ کے فتنے کا ذکر فرمایا۔ کسی کہنے والے نے عرض کی، فتنہ اجلاس کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بگدڑ اور جنگ ہے، اس کے بعد سرا ہوگا، جس کا فساد میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کے قدموں کے نیچے سے ہوگا۔ وہ سمجھے گا کہ وہ مجھ سے ہے، حالانکہ وہ مجھ سے نہیں۔ میرے دوست تو صرف متقی ہیں، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ سید کون ہوگا۔ پھر لوگ ایک ایسے آدمی پر صلح کر لیں گے جو پسلی پر گوشت کی طرح ہوگا۔ پھر کالا فتنہ ہوگا جو کسی کو تھپڑ مارے بغیر نہ رہے گا۔ پھر جب کہا جائے گا کہ فتنہ ختم ہو گیا تو وہ اور پھیلے گا۔ اس میں آدمی صبح کو مومن اور شام کو کافر ہوگا۔ لوگ 2 خیموں کی طرف لوٹ جائیں گے، ایک خیمہ ایمان کا جس میں نفاق نہیں، اور دوسرا خیمہ نفاق کا جس میں ایمان نہیں۔ تو جب یہ ہو جائے تو اس دن یا اس سے اگلے دن دجال کے خروج کا انتظار کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں خطیم میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھا۔ انہوں نے حدیث ذکر کی، پھر فرمایا، اسلام کی کڑیوں کو ایک ایک کر کے توڑا جائے گا اور گمراہ کرنے والے قائدین ہوں گے۔ اس کے بعد 3 دجال نکلیں گے۔ میں نے پوچھا، اے ابو عبداللہ یعنی حضرت حذیفہ، آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کیا آپ نے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے سنا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں، میں نے یہ حضور سے سنا ہے۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوا سنا کہ دجال اصفہان کی یہودیہ نامی بستی سے ظاہر ہوگا۔ یہاں رک کر ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ اصفہان کی یہ یہودیہ نامی بستی آج بھی ایران میں موجود ہے۔ یہ روایت کافی طویل ہے، جس کا کچھ حصہ یہ ہے کہ 3 چیخیں ہوں گی جس کو اہل مشرق اور اہل مغرب سنیں گے۔ اے ابو عبداللہ، جب تم دجال کی خبر سنو تو بھاگ جانا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، میں نے حضرت حذیفہ سے دریافت کیا، اپنے پیچھے والوں یعنی اہل و عیال کی حفاظت کس طرح کروں گا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان کو حکم کرنا کہ وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا کہ اگر وہ گھر والے یہ سب کچھ چھوڑ کر نہ جا سکیں؟ فرمایا، ان کو حکم کرنا کہ وہ ہمیشہ گھروں میں ہی رہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا اگر وہ یہ بھی نہ کر سکیں تو پھر؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابن عمر، وہ خوف، فتنہ، فساد اور لوٹ مار کا زمانہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا، اے ابو عبداللہ، کیا اس فتنہ و فساد سے کوئی نجات ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
क्यों नहीं, कोई ऐसा फसाद नहीं जिससे नजात न हो। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपनी उम्मत के बारे में जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा डरता हूँ वो गुमराह करने वाले कायदीन हैं। दज्जाल के वक्त उनकी कसरत होगी। ये कायदीन दज्जाली कुव्वतों के दबाव या लालच में आकर खुद तो हक से मुंह मोड़ेंगे ही साथ अपने मानने वालों को भी हक से दूर करेंगे। हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जज़ीरतुल अरब खराबी से महफूज रहेगा जब तक आर्मीनिया ख़राब ना हो जाए। मिस्र खराबी से महफूज रहेगा जब तक जज़ीरतुल अरब ख़राब ना हो जाए, और कोफा खराबी से महफूज रहेगा जब तक मिस्र ख़राब ना हो जाए। जंग अजीम उस वक्त तक ना होगी जब तक कि कोफा ख़राब ना हो जाए, और दज्जाल उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक कुफर का शहर यानी इसराइल फतह ना हो जाए। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल के खरूज से पहले के चंद साल धोखा और फरेब के होंगे। सच्चे को झूठा बनाया जाएगा और झूठे को सच्चा बनाया जाएगा। खयानत करने वालों को अमानतदार बना दिया जाएगा और अमानतदारों को खयानत करने वाला करार दिया जाएगा। इनमें रोएज़ा बात करेंगे। पूछा गया, रोएज़ा कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घटिया, फासिक और फाजिर लोग, वो लोगों के अहम मामलात में बोला करेंगे। नाजरीन कराम, इस दौर में ये हदीस कितनी मुकम्मल सादिक आती है कि नाम नहाद महज़ब दुनिया का बयान करदा वो झूठ जिसको पढ़े लिखे लोग भी सच मान चुके हैं। अगर इस झूठ पर किताब लिखी जाए तो शायद लिखने वाला लिखते लिखते अपने किस्से को पहुंच जाए, लेकिन इनके बयान करदा झूठ की फहरिस्त ख़त्म ना हो। कितने ही सच ऐसे हैं जिनके ऊपर मगरब की इंसाफ पसंद मीडिया ने अपनी लफाजी और फरेब की इतनी तोहमतें जमा दी हैं कि आम अंदाज में सारी उम्र भी कोई इसको साफ करना चाहे तो साफ नहीं कर सकता। इस हदीस में हदात का लफ्ज़ है, इसके मानी कम बारिश के हैं। चनाचा शरा इब्ने माजा में इसकी तशरीह यूँ है, उन सालों में बारिशें बहुत होंगी लेकिन पैदावार कम होगी। तो यही उन सालों में धोखा है। हज़रत उमैर बिन हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लोग दो हेमों यानी जमातों में तकसीम हो जाएं, एक अहले ईमान का हेमा जिसमें बिल्कुल नफाक नहीं होगा, दूसरा मुनाफिकीन का हेमा जिसमें बिल्कुल ईमान नहीं होगा। जब ये दोनों इकट्ठे हो जाएं, अहले ईमान एक तरफ और मुनाफिकीन एक तरफ, तो तुम दज्जाल का इंतज़ार करो, आज आए या कल आए। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़वरा में जंग होगी। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़वरा क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मशरक़ की जानिब एक शहर है जो नहरों के दरमियान है, वहाँ अजाब मुसल्लत किया जाएगा, असलहे का, धंस जाने का, पत्थरों का और शक्लें बिगड़ जाने का। जब सूडान वाले निकलेंगे और अरब से बाहर आने का मुतालबा करेंगे, यहाँ तक कि वो अरब बैतुल मुक़द्दस या उर्दन पहुँच जाएंगे। उसी दौरान अचानक 360 सवारों के साथ सुफियानी निकल आएगा, यहाँ तक कि वो दमिश्क आएगा। इसका कोई महीना ऐसा नहीं गुजरेगा जिसमें बनु कल्ब के 30,000 अफराद उसके हाथ में बैत ना करें। सुफियानी एक लश्कर इराक भेजेगा जिसके नतीजे में ज़वरा में 1 लाख अफराद कत्ल किए जाएंगे। इसके फ़ौरन बाद वो कोफा की जानब तेज़ी से बढ़ेंगे और उसको लूटेंगे। उसी दौरान मशरक़ से एक सवारी दाबा निकलेगी जिसको बनु तमीम का शोएब बिन साले नामी शख्स चला रहा होगा। चनाचा ये शोएब बिन साले सुफियानी के लश्कर से कोफा के कैदियों को छुड़ाएगा और सुफियानी की फ़ौज को कत्ल करेगा। सुफियानी के लश्कर का एक दस्ता मदीने की जानब निकलेगा, वहाँ 3 दिन तक लूट मार करेगा। इसके बाद ये लश्कर मक्का की जानब चलेगा। जब मक्का से पहले बेदा पहुँचेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजेंगे और फरमाएंगे कि ए जिब्राइल, इनको अजाब दो। चनाचा जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने पैरों से एक ठोकर मारेंगे जिसके नतीजे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस लश्कर को ज़मीन में धंसा देगा, सिवाय 2 आदमियों के। इनमें से कोई भी नहीं बचेगा। ये दोनों सुफियानी के पास आएंगे और लश्कर के धंसने की खबरें सुनाएंगे, तो ये खबर सुनकर घबराएगा नहीं। इसके बाद कुरैश कुस्तुतुनिया की जानब आगे बढ़ेंगे तो सुफियानी रूमियों के सरदार को ये पैगाम भेजेगा कि इन मुसलमानों को मेरी तरफ बड़े मैदान में भेज दो। वो रूमी सरदार उनको सुफियानी के पास भेज देगा, लिहाजा सुफियानी उनको दमिश्क के दरवाजे पर फांसी दे देगा। जब वो सुफियानी मेहराब में बैठा होगा और वो औरत उसकी रान के पास आएगी और उस पर बैठ जाएगी। चनाचा एक मुसलमान खड़ा होगा और कहेगा, तुम हलाक हो, तुम ईमान लाने के बाद अल्लाह के साथ कुफर करते हो, ये तो जायज़ नहीं।
اس پر سفیانی کھڑا ہوگا اور مسجد دمشق میں ہی اس مسلمان کی گردن اڑا دے گا، ہر اس شخص کو قتل کر دے گا جو اس بات میں اس سے اختلاف کرے۔ یہ واقعات حضرت مہدی کے ظہور سے پہلے ہوں گے۔ اس کے بعد اس وقت آسمان سے ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا، اے لوگو، اللہ نے جابر لوگوں، منافقوں اور ان کے اتحادیوں اور ہمنواؤں کا وقت ختم کر دیا ہے۔ تمہارے اوپر محمد کی امت کے بہترین شخص کو امیر مقرر کیا ہے، لہٰذا مکہ پہنچ کر اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ وہ مہدی ہیں اور ان کا نام احمد بن عبداللہ ہے۔ اس پر حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس سفیانی کو کس طرح پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بنی اسرائیل کے قبیلے کنانا کی اولاد میں سے ہوگا، اس کے جسم پر 2 قطوری چادریں ہوں گی، اس کے چہرے کا رنگ چمکدار ستارے کی مانند ہوگا، اس کے داہنے گال پر کالا تل ہوگا، وہ 40 سال کے درمیان ہوگا۔ حضرت مہدی سے بیعت کے لیے شام سے ابدال اولیاء نکلیں گے، مصر سے معزز افراد دینی اعتبار سے، اور مشرق سے قبائل آئیں گے، یہاں تک کہ مکہ پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، پھر شام کی طرف کوچ کریں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام ان کے ہر اول دستے پر مامور ہوں گے، میکائیل علیہ السلام پچھلے حصے پر ہوں گے۔ زمین اور آسمان والے، چرند اور پرند اور سمندر میں مچھلیاں ان سے خوش ہوں گی۔ ان کے دور حکومت میں پانی کی کثرت ہو جائے گی، نہریں وسیع ہو جائیں گی، زمین اپنی پیداوار دگنی کر دے گی اور خزانے نکال دے گی۔ چنانچہ وہ شام آئیں گے اور سفیانی کو اس درخت کے نیچے قتل کریں گے جس کی شاخیں بحریہ تبریہ کی طرف ہیں۔ اس کے بعد وہ قبیلہ کلب کو قتل کریں گے۔ جو شخص جنگ کلب کے دن غنیمت سے محروم رہا وہ نقصان میں رہا، خواہ اونٹ کی نکیل ہی کیوں نہ ملے۔ میں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سفیانی لشکر سے قتال کس طرح جائز ہوگا حالانکہ وہ معاہد ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حذیفہ، اس وقت وہ ارتداد کی حالت میں ہوں گے، ان کا گمان یہ ہوگا کہ شراب حلال ہے، وہ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے۔ حضرت مہدی اپنے ہمراہ ایمان والوں کو لے کر روانہ ہوں گے اور دمشق پہنچیں گے، پھر اللہ ان کی طرف ایک رومی کو مع لشکر کے بھیجے گا۔ یہ ہرقل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں روم کا بادشاہ تھا کی 5ویں نسل میں سے ہوگا، اس کا نام تبارہ ہوگا، وہ بڑا جنگجو ہوگا، سو تم ان سے 7 سال کے لیے صلح کرو گے، لیکن رومی یہ صلح پہلے ہی توڑ دیں گے۔ چنانچہ تم اور وہ اپنے عقب کے دشمن سے جنگ کرو گے اور فاتح بن کر غنیمت حاصل کرو گے۔ اس کے بعد تم سرسبز سطح مرتفع میں آؤ گے۔ اسی دوران ایک رومی اٹھے گا اور کہے گا، صلیب غالب آئی ہے، یہ فتح صلیب کی وجہ سے آئی۔ یہ سن کر ایک مسلمان صلیب کی طرف بڑھے گا اور صلیب کو توڑ دے گا اور کہے گا، اللہ ہی غلبہ دینے والا ہے۔ اس وقت رومی دھوکہ کریں گے اور وہ دھوکے کے ہی زیادہ لائق ہیں، تو مسلمانوں کی وہ جماعت شہید ہو جائے گی، ان میں سے کوئی بھی نہ بچے گا۔ اس وقت وہ تمہارے خلاف جنگ کرنے کے لیے عورت کی مدت حمل کے برابر تیاری کریں گے، پھر مکمل تیاری کرنے کے بعد وہ 8 جنڈوں میں تمہارے خلاف نکلیں گے۔ مسند احمد کی روایت میں 80 جنڈوں کا ذکر ہے۔ دونوں روایات میں تطبیق یوں ہو سکتی ہے کہ تمام کفار کل 8 جنڈوں میں ہوں گے، پھر ان میں سے ہر ایک کے تحت مزید جنڈے ہوں گے، اس طرح مل کر 80 جنڈے ہوں گے۔ ہر جنڈے کے تحت 12,000 سپاہی ہوں گے، یہاں تک کہ وہ انطاکیہ کے قریب امک یا اماک نامی مقام پر پہنچ جائیں گے۔ ہیرا اور شام کا ہر نصرانی صلیب بلند کرے گا اور کہے گا، جو کوئی بھی نصرانی زمین پر موجود ہے وہ آج نصرانیت کی مدد کرے۔ یہاں نصرانیت سے مراد عیسائیت ہے۔ اب تمہارے امام مسلمانوں کو لے کر دمشق سے کوچ کریں گے اور انطاکیہ کے اماک یا امک نامی علاقے میں آئیں گے، پھر تمہارے تمام امام شام والوں کے پاس پیغام بھیجیں گے کہ میری مدد کرو، مشرق والوں کی جانب پیغام بھیجیں گے کہ ہمارے پاس ایسا دشمن آیا ہے جس کے 70 امیر ہیں، ان کی روشنی آسمان تک جاتی ہے۔ اماک کے شہداء اور دجال کے خلاف شہداء میری امت کے افضل الشہداء میں سے ہوں گے۔ لوہا لوہے سے ٹکرائے گا، یہاں تک کہ ایک مسلمان کافر کو لوہے کی سیخ سے مارے گا اور اس کو پھاڑ دے گا اور 2 ٹکڑے کر دے گا، باوجود اس کے کہ اس کافر کے جسم پر ذرہ ہوگی۔ تم ان کا اس طرح قتل عام کرو گے کہ گھوڑے خون میں داخل ہو جائیں گے۔ اس وقت اللہ ان پر غضبناک ہوگا، چنانچہ جسم میں پار اتر جانے والے نیزے سے مارے گا اور کاٹنے والی تلواروں سے ضرب لگائے گا۔ فرات کے ساحل سے ان پر ہراسانی کمان سے تیر برسائے گا، چنانچہ وہ ہراسان والے اس شخص سے 40 دن سخت جنگ کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ مشرق والوں کی مدد فرمائے گا، چنانچہ ان کافروں میں سے 9,99,000 قتل ہو جائیں گے، باقی ان کی قبروں سے پتہ لگے گا کہ کل کتنے مردار ہوئے۔ دوسری جانب جو مشرق کے مسلمانوں کا محاذ ہوگا، وہاں پھر آواز لگانے والے مشرق میں آواز لگائیں گے کہ اے لوگو، شام میں داخل ہو جاؤ،
کیونکہ وہ مسلمانوں کی پناہ گاہ ہے اور تمہارے امام بھی وہی ہیں۔ اس دن مسلمانوں کا بہترین مال وہ سواریاں ہوں گی جس پر سوار ہو کر وہ شام کی طرف جائیں گے۔ وہ حجر ہوں گے جن پر روانہ ہوں گے، اور وہ مسلمان حضرت مہدی کے پاس اماک یعنی شام پہنچ جائیں گے۔ تمہارے امام یمن والوں کو پیغام بھیجیں گے کہ میری مدد کرو، تو 70,000 یمنی عدن کی جوان اونٹنیوں پر سوار ہو کر اپنی بند تلواریں لٹکائے آئیں گے اور کہیں گے اللہ کے سچے بندے نہ تو انعام کے طلبگار ہیں اور نہ روزی کی تلاش میں آئے ہیں، بلکہ صرف اسلام کی سربلندی کے لیے آئے ہیں۔ یہاں تک کہ امک انطاکیہ میں حضرت مہدی کے پاس آئیں گے۔ یمن والوں کو یہ پیغام جنگ شروع ہونے سے پہلے بھیجا جائے گا اور وہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مل کر رومیوں کے گمسان کی جنگ کریں گے۔ چنانچہ 30,000 مسلمان شہید ہو جائیں گے۔ کوئی رومی اس روز یہ آواز نہیں سن سکے گا۔ یہ وہ آواز ہے جو مشرق والوں میں لگائی جائے گی، جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ تم قدم بقدم چلو گے تو تم اس وقت اللہ رب العزت کے بہترین بندوں میں سے ہوگے۔ اس دن نہ تم میں کوئی زانی ہوگا اور نہ مال غنیمت میں خیانت کرنے والا، اور نہ ہی کوئی چور۔ روم کے علاقے میں تم جس قلعے سے بھی گزرو گے تکبیر کہو گے اور اس کی دیواریں گر جائیں گی، چنانچہ تم ان سے جنگ کرو گے اور جنگ جیت جاؤ گے، یہاں تک کہ تم کفر کے شہر قسطنطنیہ میں داخل ہو جاؤ گے۔ پھر تم 4 تکبیریں لگاؤ گے جس کے نتیجے میں ان کی دیواریں گر جائیں گی۔ اللہ رب العزت قسطنطنیہ اور روم کو ضرور تباہ کرے گا۔ پھر تم اس میں داخل ہو جاؤ گے اور تم وہاں 4 لاکھ کافروں کو قتل کرو گے، وہاں سے سونے اور جواہرات کا بڑا خزانہ نکالو گے۔ تم دار البلات یعنی وائٹ ہاؤس میں قیام کرو گے۔ حضرت امام مہدی کے زمانے میں امریکہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے گا۔ حضرت امام مہدی وائٹ ہاؤس میں قیام فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، ہماری یہ ویڈیو طویل ہے، اس حدیث کا دوسرا حصہ ہم اگلی ویڈیو میں پوسٹ کریں گے۔ اللہ ہم سب کو قیامت کے فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔